آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمانوں کی موجودہ حالت کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں آج مسلمانوں کا نام سنتے ہی الٹریٹ، غریب، لاچار، بھکاری اور دہشت گرد کا تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہم دنیا بھر میں ذلت اور رسوائیوں میں گڑے ہوئے ہیں۔ ہم زوال کے آخری حدوں کے بھی آخر تک پہنچ چکے ہیں کیونکہ الٹریسی ہمارا شعار بن چکی ہے۔ اکانومی ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 14.2% مسلمان ہیں، مگر ٹوٹل بیگرز میں سے 60% بیگرز مسلمان بتاتے ہیں۔ Every fourth person categorized as beggar in India is Muslim۔ کہتے ہیں کہ ہر چوتھا بیگر مسلمان ہے۔ وجہ بلو پاورٹی لائن اور ان ایمپلائمنٹ۔ 2011 اور 12 کے NSSO نیشنل سیمپل سروے آفس کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں میں اربن ایریاز میں 1000 لڑکوں میں سے صرف 15 لڑکے پی جی کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں، اور رہی بات لڑکیوں کی، اس سے بھی بدتر ہے۔ اور اس میں سے چند سو کالڈ لٹریٹ بچے ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے علم کو اپنی حقیقی زندگی میں استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ مسلمز آر the least among all communities in India۔ اور سچر کمیٹی کی رپورٹ بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان دلت سے بھی پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم سب سے پیچھے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے اپنی زندگیوں کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایجوکیشن کا امپورٹنس ہی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ پڑھنے کی عمر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے آغوش تک۔ مگر ہم اپنا ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی کتابوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ یونیسکو کا ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کہتا ہے کہ ایک یوروپین ایک سال میں 35 کتابیں پڑھتا ہے اور ایک اسرائیلی یہودی ایک سال میں 40 کتابیں پڑھتا ہے۔ اور جس قوم کی پہلی آیت ہے پڑھو، تو اس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب یا اس سے بھی کم مسلمانوں کی پڑھنے کی ایوریج ہے۔ 2011 اور 12 کے کلچرل ڈیولپمنٹ رپورٹ جسے عرب تھاٹ فاؤنڈیشن نے شائع کیا تھا، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ یوروپین ایوریج سال بھر میں 200 گھنٹے پڑھتے ہیں، وہی عرب اور مسلمان سال میں ایوریج صرف 6 منٹ پڑھتے ہیں۔ They read at the rate of 6 minutes per annum۔ یہ میں نہیں، رپورٹ بتاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آج ہم پر زوال آیا ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ آج مسلمانوں اور سسٹم کے بیچ میں اتنا گیپ پیدا ہو چکا ہے کہ انڈیپینڈنس کے 70 سال بعد بھی مسلمانوں کی سوشل اکنامک کنڈیشن گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہماری قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ہماری آواز کو حکومت تک پہنچانے کے لیے کتنے لیجسلیٹو باڈیز ہیں، کتنے سول سروسز میں ہیں، کتنے IAS IPS آفیسر، کتنے جج ہیں؟ صرف 2%۔ اور ساتھ ہی خوشخبری یہ بھی ہے کہ اس سال 2020 میں UPSC کا ریشو 2% سے بڑھ کر 5% ہو گیا ہے۔ دوستو، پڑھائی نوکری یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لحاظ سے نہیں، پڑھو تاکہ آپ کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو سمجھنے کے لیے اور قانونی حساب سے اپنا حق مانگنے کے لیے پڑھو۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ پبلک ڈسکورس کیا ہے اور کس چیز میں پیچھے ہے، ڈیبیٹ کس چیز پر ہونا چاہیے، کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے، تو لوگ خود اٹھ کے آگے آئیں گے۔ کینڈل مارچ اور لاؤڈ سپیکر پر چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پڑھیں گے خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے قرآن کی پہلی آیت کو ہی چھوڑ دیا۔ آج ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو مسجدوں اور مدرسوں تک محدود رکھیں، اور جب دنیا کے سٹیج پر نمودار ہو تو ایک عوام، ایک قوم، ایک آواز بن کر نمودار ہو۔ ہماری قوم کی ایسی حالت کے بارے میں گورنمنٹ کو سب پتہ ہے، اور سب پولیٹیکل پارٹیز اور سب ایڈمنسٹریٹو باڈیز کو بھی، اور وہ سب مطمئن ہیں اس سے۔ ہمارے سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کنسرن سٹیپ لے اور اسپیشل سبسڈی پرووائڈ کرائے ہائر ایجوکیشنز کے لیے، اور ساتھ ہی ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے اوکیشنل ایجوکیشن جیسے کرافٹ، ٹیکنیکل جاب ٹریننگ جیسی ٹریننگ پرووائڈ کرائے، جس سے ان کی سکلز بڑھے۔
دوستو آپ جس بھی فیلڈ میں ہو ترقی حاصل کرو، کم سے کم دن میں 1 گھنٹہ اپنے آپ کو علم سے اپ گریڈ کرنے کے لیے استعمال کرو، کیونکہ اسلام نے نالج کو اپ گریڈ کرنا سکھایا ہے۔ ہماری قوم کی جو حالت ہے پہلے سے ایسی نہیں تھی۔ دور خلافت میں پورے یورپ اور پورے افریقن کنٹریز پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم آگے تھے علمی اعتبار سے۔ آج کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی روبوٹک، جو دنیا کا سب سے پہلا روبوٹ 1100 سال پہلے موسیٰ برادرز نے بنایا تھا۔ دنیا کا پہلا میپ مسلمان نے بنایا تھا۔ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو آج بھی قائم ہے 1300 سال سے، اس کو ایک مسلمان عورت فاطمہ الفہری نے بنایا تھا۔ اینشینٹ ایسٹرونامیکل کمپیوٹر جسے ایسٹرولیب کہتے ہیں، اسے مریم الاسطرلبی نے بنایا۔ بینکنگ سسٹم، ہاسپٹل، اسکول، یہ سب مسلمانوں کی ہی دین ہے، کیونکہ اس زمانے کے ہر علماء سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے۔ جس طرح ہم دینی علم سے دور ہوتے چلے گئے، ساتھ ہی دنیائی علم سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ آج ہمیں استعمال کرنے کے لیے بیسٹ گیجٹس اور اپ گریڈڈ ورژن چاہیے، مگر اس کی پیچھے کی محنت اور اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ 12ویں سینچری میں بغداد میں پبلک لائبریریز ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نایاب کتاب لا کر دے گا تو اس کتاب کے وزن کے برابر میں آپ کو سونا دوں گا۔ یہ تھی ایجوکیشن کی ویلیو۔ جب تک ہم متحد ہو کر سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہیومن ریسورسز پوٹینشیل پروڈیوس کرنے میں آگے نہیں آتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔